وہ پیغام جس کے لیے یسوع دنیا میں آیا. آیا مرکز کی انجیل میں یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری جیسا یسایا نبی کی معرفت لکھا. دیکھو اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں، وہ تیری راہ تیار کرے گا. بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خدا ان کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ. چودہویں آیت ہے. پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی، منادی کی. تو یہ منادی ہم متی کی انجیل میں سے یہ حوالہ میں پڑھوں گا آج. 6 باب ہے متی. 19 سے پڑھوں گا. بیان کچھ لمبا ہے پڑھنا، تلاوت لمبی ہے کچھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے واعظ سے تلاوت زیادہ اچھی ہے. دنیا کے بڑے بڑے عجیب عجیب خیال ہیں، کلام تلاوت نہیں کرتے، واعظ سن لیتے ہیں، اور اگر پڑھنا پڑتے تو مختصر سی چھوٹی سی وہ آیت وہ جملہ پڑھ لیتے ہیں اور لمبا واعظ کر دیتے ہیں. بائبل میں سے ایک آدھی آیت پڑھیں گے اور واعظ گھنٹے بھر کا دے لیں گے، 2 گھنٹے کا واعظ. پر آج کی یہ تلاوت تھوڑی لمبی ہے، پڑھتے ہیں، کئی مضمون مل جائیں گے ہمیں. 19 آیت ہے. اس واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے، جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ اور نہ وہاں پر چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں. ایک تو سمجھ میں آئی کہ جمع کیسے کیا جائے. آسمان پر بڑے بلند ہے، آج تک کوئی پہنچا نہیں ہے کوئی ہوائی جہاز دیکھے اس بدن کے ساتھ، اور جیب میں بڑے بڑے نوٹ اور ڈالر ڈال کے وہ تک نہیں گیا جمع کروانے کے لیے. لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ کیسے جمع کروایا جاتا ہے، نہیں ہے سمجھ. لیکن لکھا ہے کہ جمع کرو. اور اگر کسی نے کسی طریقے سے جمع کروا ہی لیا، کوئی روحانی بات سمجھ گیا، پھر زندگی میں تو اس کو وہ پیسہ واپس سے ملے گا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہاں سے پیسہ نکلوائیں گے کیسے. یہ بھی ذرا مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے نہ اوپر جمع کرو، نہ لینے دینے کی مشکل میں پڑو، اپنے پاس ہی رکھو جو کچھ بھی ہے اور خوب جمع کرو. بدن کا چراغ آنکھ ہے. یہ کچھ پرابلم کر رہا ہے یہیں سے نہیں. یہاں بدن کا چراغ آنکھ ہے. بس اگر تیری آنکھ
بس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا۔ بس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو بس اگر وہ سے پڑھ رہا ہوں، بدن کا چراغ آنکھ ہے، بس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا۔ بس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی۔ کوئی آدمی دو بالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بولتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے قامت کا تو تم کو کیوں نہ پہنائے گا۔ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب باتوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ مگر تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کرے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ آمین۔ بادشاہی، باتیں یہاں پر بہت خوبصورتی کے ساتھ لکھی ہیں۔ پہلے یہ کہ لوگ فکر کر رہے ہیں کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے۔ مسیح نے کہا نہ فکر کرو،
اور جسے کھانے پینے کی فکر میں لوگوں نے مال جمع بھی کرنا شروع کر رکھا ہے. کرنا چاہیے بھی لوگوں کو، اپنے پاس پیسہ رکھنا چاہیے، کچھ کھانا ہے کچھ پینا ہے، اس کے لیے محنت بھی کرنا چاہیے. جو مضمون ہے یہاں پر وہ ہے کہ فکر نہ کرو کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، اس کی فکر نہ کرو. فکر کرنا کن کا کام ہے؟ یہ انسانی سوچ نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے. فکر کون کرتا ہے؟ کیا پڑھا آپ نے یہاں؟ غیر قوموں میں چھوٹی سی فکر ہے غیر قوم کی، بڑی فکر تو بھی غیر قوم کی نیچر. یہ نیچر، یہ فکر، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، کیا بنے گا ہمارا، یہ شاگردوں کا کام نہیں ہے، یہ مسیحیوں کا کام نہیں ہے. یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں، یہ نیچر غیر قوموں کی ہے. مگر تم کیا کرو؟ خیر پہلے مثال بھی دی پرندوں کی. میں نے ادھر ادھر دیکھا، میڈیا کے اوپر ایک تصویر دیکھی، کوئی پرندہ شام کو گھر آ رہا ہے، اس نے اس کے منہ میں کوئی دانہ ایک رکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ پرندہ شام کو اپنے منہ میں کل کے لیے دانہ لے کر نہیں جاتا. کل کی فکر اس کو کوئی نہیں کہ کل کے لیے بھی میں جمع کروں. اور اسی طرح سے ایک گھاس کے پھول کی، سوسن کے پھول کی تمثیل دی. سوسن کا پھول، باقی پھول بھی بڑے خوبصورت ہیں، لیکن سوسن کے پھول کو خداوند نے بہت پسند کیا تھا. جب موسیٰ کو کہا تھا کہ حوض بنانا، تو وہ کس کی شکل کا بنایا گیا تھا؟ سوسن کے پھول کا کی شکل کا. ہیکل میں جب داؤد نے سلیمان نے وہ بنایا، حوض بنایا پانی کا، تو وہ بھی سوسن کا پھول تھا، اس کی شکل کا بنایا. اور یہاں تمثیل بھی سوسن کے پھول کی دی. پھول اور بھی بڑے بڑے پیارے تھے، لیکن سوسن کا پھول خداوند کے نزدیک پڑی. اس کی مثال دے دی کہ اس کا لباس اتنا خوبصورت، چمک دمک ایسی ہے کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی. تو خداوند نے کہا کہ جب سوسن کے پھول کو ایسا لباس دیا گیا، پرندوں کو خوراک دی، تو لکھا ہوا کہ اے قامت کھاتو تمہیں نہ دے گا. اور ساتھ ہی یہ کہا کہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو. تو آج میرا مضمون ہے خدا کی بادشاہی. لکھا ہے تلاش کرو. تلاش کس چیز کی جاتی ہے؟ جو موجود ہو یا بالکل ہی کوئی نہ ہو دنیا میں. اس کا مطلب ہے اگر تلاش ہے تو وہ چیز موجود ہے کہیں نہ کہیں
لیکن ہماری آنکھ بند ہے اور اسے دیکھ نہیں سکے، آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اس بادشاہی کے بارے میں کہ بادشاہی ہے یا نہیں، میں لوکا کی انجیل میں سے 17 باب کی 20ویں آیت یہ پڑھنے لگا ہوں، 20ویں اور 21ویں آیت، لوکا 17واں باب۔ جب فریسیوں نے سے یہ پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی، پوچھنے والے کون ہیں؟ فریسی۔ فریسی کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ شریعت کے پڑھنے والے اور اس کے پابند لوگ، خدا کی شریعت کے، یہ بڑے روحانی، اپنے زمانے کے لوگ یہ روحانی بنتے تھے، ان کا کتاب مقدس شریعت کے ساتھ بڑا واسطہ تھا، لیکن بادشاہی کو وہ نہیں سمجھ پائے۔ سوال کرتے ہیں کہ بادشاہی کب آئے گی؟ بائبل کے جاننے والے بادشاہی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی اس زمین کے اوپر۔ جب وہ فریسی اسے سوال کرتے ہیں، ظاہری نہیں، جیسی ظاہری بادشاہیاں ہوتی ہیں، بڑا دفتر ہوتا ہے، بادشاہ کا دفتر ہوتا ہے، صدر کا دفتر ہوتا ہے، وزیر اعظم کا بڑا دفتر ہوتا ہے، اس کے متحد وزیر ہوتے ہیں، محکمے ہوتے ہیں، نظام چل رہا ہوتا ہے، لوگوں کے اوپر حکومت کی جاتی ہے، بادشاہی کی جاتی ہے۔ ایسی بادشاہی آسمان کی بادشاہی نہیں ہے، ظاہری طور پر نہ آئے گی، اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، اس زمین پر نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ فریسی نہیں جانتے، یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی بھول گیا، آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی دوسرے کی انتظار کریں؟ اس کے 12 رسولوں کو بھی پتہ نہیں تھا، دن اور رات ساتھ ساتھ رہتے ہیں، جیسے ہم دن اور رات خدا ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور صبح دعا کرتے ہیں، شام دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، اور پھر ہم اسے ایمان میں دیکھتے رہتے ہیں۔ رسول ساتھ ساتھ تھے۔ یسوع مسیح جانے لگا ہے جس دن، اس نے کہا ٹھہرنا، یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں، ٹھہرو جب تک تمہیں آگ میں بالا سے قوت کا لباس نہ مل جائے۔ پوچھنے لگے کیا خداوند، کیا اسی وقت تو اسرائیل کو پھر بادشاہی عطا کرے گا؟ دو ان میں سے اپنی ماں کو لے کر یسوع مسیح کے پاس گئے تھے، کہنے لگے جب تو بادشاہی میں آئے تو ایک تیری دانی طرف بیٹھے اور ایک تیرے دانی طرف بیٹھے۔ اور وہ بادشاہی کو نہیں سمجھ پائے کہ بادشاہی کیسی ہوگی۔ آج میں نے یہ مضمون اس لیے سامنے رکھا ہے تاکہ ہم کوشش کریں کہ سمجھیں کہ بادشاہی ہے کیا، اور اس بادشاہی کو سمجھانے کے لیے جو بادشاہی ان کے درمیان میں یسوع نے کہا کہ دیکھو
دیکھو، یہ لفظ دیکھو نا ہے لکھا نا، غور کرنے کی بات ہے. خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے. اسی بات کو آج سمجھنا ہے. یسوع مسیح نے آسمان کی بادشاہی کو سمجھانے کے لیے ایک آدھ بار ذکر نہیں کیا، بلکہ 15 تمثیلیں آسمان کی بادشاہی کی. 13 تمثیلیں تو متی کی انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، اور باقی 2 بھی 4 انجیلوں میں. 15 تمثیلیں خدا یسوع مسیح نے صرف آسمان کی بادشاہی کو سمجھانے کے لیے دی. 15 پہلوؤں میں ان کو بیان کیا. اور آج ہم بھی کوشش کریں گے کہ سمجھیں کہ آسمان کی بادشاہی کیا ہے. بادشاہی تمہارے درمیان میں ہے، اور ابھی ورد میں ہم نے پڑھا اس کی تلاش کرو. یہ نہیں کہ جب فرصت ملے گی پہلے کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، ان فکروں سے پہلے پرائرٹی جس بات کو آپ اپنی زندگی میں دے سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ آسمان کی بادشاہی کی تلاش. کیا ہے لفظ؟ تلاش تو ایک لڑکی کا وہ ایک درم گم ہو گیا تھا، اس نے جھاڑو دینا شروع کر دیا، سامان ادھر 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 کر کے. تو وہ تلاش کر رہی تھی وہ درم منہ سے مل جائے. ایک دن ایک چھوٹا سا دال کے دانے کے برابر، چھوٹی دال جو ہوتی نا چنے کی چھوٹی دال، اس کے دانے کے برابر ایک سر ہے جو میرے کان میں اس وقت بھی موجود ہے. ایک دن وہ نکل کے گر پڑا. بھائی پورے گھرانے نے راولپنڈی میں گرا تھا، پورے گھرانے نے تلاش کی ہے. میری بیٹی نے تلاش کی، میری بہو نے تلاش کی، سورج نے بڑی تلاش کی، بلکہ گاڑی ہم جانا تھا، لیٹ ہو رہے تھے، پر وہ چھوٹا سا سر تلاش کر رہا تھا. سامان ادھر ادھر کر وقت تلاش میں وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، کوشش کی جاتی ہے. تو بادشاہی ایسے نہیں آ جاتی ہے. یسوع نے کہا تمہارے درمیان میں ہے، اس کی تلاش کرو. ہمارے خیالوں میں، ہماری سوچوں میں ہے، ہمارے اندر ذہن میں ان کے نیچے دبائی ہوئی ہے. ہم نے اپنے بہت سارے خیالوں اور سوچوں کے نیچے بادشاہی کو دبا کر رکھا ہوا ہے. لیکن یہ بادشاہی موجود ہے. یسوع نے کہا لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے، مجھے بھی فکر لگی ہے، آپ کو بھی فکر لگی ہے، پر بادشاہی نظر نہیں آتی. کیونکہ اس بادشاہی کے بارے میں متی کے انجیل میں آپ نے یہی پڑھا، وہاں لکھا ہے تلاش کرو. تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. بادشاہی کے اندر سب چیزیں موجود ہیں. روٹی موجود ہے، پہننا رہنا، ہمارا گھر،
روپیہ پیسہ، صحت، خوشی، شادمانی، شوہر، بیوی، بچے، ہمارے بڑی محرومیاں ہیں. بعضوں کا مہینہ پورا نہیں چلتا، قرض دار ہے، قرض ہمارے اوپر ہے. بعضوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، بعض کو اولاد نہیں مل رہی. ہم پریشان رہتے ہیں. کیا ہے؟ بادشاہی نہیں ہے. کیا ہے ہی نہیں ہے؟ وہ تو ہے لیکن پوشیدہ ہے، اور ہمیں جھاڑو دینے کی سمجھ نہیں آئی. یہ بڑی بڑی چیزیں پیچھے ہٹا کے ہم اس کو تلاش نہیں کر رہے. ہمارے درمیان میں ہے بادشاہی، اور بڑی تمثیلیں دے دے کے خدا نے، میں نے کہا نا کہ 15 تمثیلیں آسمان کی بادشاہی کی ہیں. 15 پہلوؤں سے اس کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہے، وہ بیج کے برابر ہے، وہ کھیت کے برابر ہے، وہ جال کے برابر ہے. اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی، یا جس نے باغ لگایا، ٹھیکے پر دے دیا، اور بہت ساری تمثیلیں. انجیر کے درخت کی مانند ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں دے کے کوشش کی گئی ہے کہ آسمان کی بادشاہی کیسی ہے. تو ہم کس طرح سے مانیں کہ وہ بادشاہی ہمارے درمیان میں ہے؟ آج میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں. خدا نے اپنا بیٹا بھیجا. اگر ہمیں ہمارا خدا پر یقین ہے کہ کوئی ایک خدا ہے، اس نے اپنا بیٹا دنیا پر بھیجا، کس حیثیت میں بھیجا؟ انسان بنا کے بھیجا، مجسم ہوا، لیکن ساتھ ہی ایک گواہی آسمانوں نے دی. ایک ستارہ آسمان پر چمکا، اور اس کو جب اس کو ستارے کو لوگوں نے پڑھا جو ستاروں کی زبان جانتے تھے، مجوسی، تو انہوں نے یہ سمجھا، یا ستارے نے ان کو یہ پیغام دیا کہ ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے. کوئی نبی نہیں گیا مجوسیوں کے پاس، کوئی خط نہیں لکھا ہوا، یا کوئی پروانہ یا رسالہ نہیں گیا. بھائی میری طرف دھیان رکھیں، باہر نہ دیکھیں، نہیں تو دروازہ یہ بند کر دیں گے جو باہر کی طرف دیکھتے ہیں. باہر نہ دیکھیں، جو باہر دیکھتا ہے وہ کلام نہیں سن رہا. ایک ستارے نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ جو زمین پر آیا ہے وہ کون ہے؟ وہ بادشاہ ہے. کس کا بیٹا ہے؟ خدا کا بیٹا ہے. جو اصلی بادشاہ ہے اس کا بیٹا بادشاہ اس زمین پر آیا، اور وہ بادشاہ کی تلاش میں یہ خوشخبری دی گئی نا ان کو. یہ خوشخبری سن کے وہ پورب کے ملک سے نکلے
مہینوں کا سفر کر کے وہ ستارے کی رہنمائی میں یروشلم تک پہنچے اور یہ پوچھ رہے تھے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ تلاش ہے، تلاش کر رہے ہیں، بادشاہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ جو زمین پر آیا بادشاہ کیوں بادشاہ کہلاتا ہے؟ کیونکہ بادشاہی اس کے پاس ہے۔ میرے پاس خوشخبری یہ ہے جو مجھے بائبل مقدس میں سے ملی کہ جب بادشاہ آ گیا تو وہ خالی ہاتھ نہیں آیا، وہ بادشاہی کو لے کر آیا۔ بادشاہ آیا اور ساتھ ہی خدا کی بادشاہی زمین پر آ گئی ہے۔ یہ ہے میرا پیغام۔ یسوع کے زمین پر آتے ہی بادشاہی بھی اس زمین کے اوپر قائم ہو گئی اور لوگ بادشاہ کی تلاش میں دور سے آئے اور اس بادشاہ کو انہوں نے تلاش کیا اور بادشاہ کو انہوں نے سجدہ دیا، انہیں بادشاہ مل گیا۔ اور جب وہ بادشاہ اپنی خدمت کو اس نے شروع کیا تو اس نے یہی پیغام دیا، خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان میں ہے۔ لوگوں نے مس انڈرسٹینڈ کیا، یہونا نے، گھوڑے ہاتھی تو نظر نہیں آ رہے، کوئی سپاہی اور فوجیں تو نظر نہیں آ رہی، کہنے لگا کسی اور کی انتظار کریں۔ رسولوں نے بھی یہی کیا کہ کوئی بادشاہی زمین پر ہوگی، وہاں سے سفارش کروائی کہ ایک تیرے دانے بیٹھے اور ایک تیرے بائیں بیٹھے، اور پھر وہی وہاں کا حوالہ جو میں نے دیا۔ رسولوں نے پوچھا کہ کیا وہ بادشاہی پھر آئے گی، اسرائیل کو بادشاہی مل جائے گی؟ بادشاہی کو وہ سمجھ نہیں پائے، اور نہ فریسی اس وقت کی قوم کے رہنما وہ بھی بادشاہ کی اور بادشاہی کی انتظار میں تھے۔ یسوع نے کہہ دیا کہ بادشاہی تمہارے درمیان میں ہے۔ جب یسوع زمین پر آ گیا ہے تو بادشاہی بھی زمین کے اوپر یہاں موجود ہے۔ بادشاہی ہمارے درمیان میں ہے۔ کیوں؟ بادشاہی کی ضرورت کیا ہے؟ باقی دنیا بھی ہے، محنت کرتی ہے، بڑی بڑی امیر دنیا ہے، پیسہ کماتے کھاتے عیش کی زندگی بستے، انہیں کسی اور بادشاہی کی ضرورت نہیں۔ ہم بھی ویسے ہو جائیں، پر یسوع نے کہا ویسے نہ بنو، تم دنیا کی خدمت کرتے رہ جاؤ گے اور خدا کو ناچیز جانو گے۔ دنیا کے لوگ جو زمین کے اوپر بادشاہی کرتے ہیں خدا کو ناچیز جانتے ہیں۔ مکاشفہ کی ساری کتاب کو پڑھو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دنیا کی بادشاہی کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ حیوان جو سمندر میں سے نکلا ہے۔ جزیرے بڑے ہوئے ہیں سمندر میں، بر اعظم بڑے ہوئے ہیں سمندر میں، اور کیا ہے یہ؟ حیوان جو دنیا کی بادشاہی بناتا ہے، حیوان کی خدمت کرتا ہے، حیوان کو سجدے دیتا ہے اور خدا کو ناچیز جانتا ہے۔
ہم یہ رویہ اختیار نہیں کر سکتے کہ خواہش کو، جو دنیا کی خواہش ہے اور جسم کی خواہش ہے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش، زندگی کی شیخی، یہ دنیا ہے، اور ان چیزوں کے پیچھے، خواہش کے پیچھے آسمان کی بادشاہی لکی چھپی بیٹھی ہے. جھاڑو دے دو اور پھینکو باہر یہ خواہش، اور آسمان کی بادشاہی نظر آ جائے گی. تو اس نے، خدا جو بادشاہ ہے، اس نے زمین کے اوپر اپنے بیٹے کو بھیجا کہ بادشاہی کو وہ قائم کر دے. جب بادشاہ آ گیا تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی آ گئی. پر کیوں ہم بادشاہی کیوں کریں؟ دنیا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہی کرتے ہیں، ہمارا جی للچاتا ہے. وہ دنیا کی بادشاہی حیوانیت ہے، اور خدا کی بادشاہی ہمیشہ کی زندگی. ہم دنیا کے ہم شکل نہ بنیں، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی کی تلاش کریں. بادشاہ بھی موجود ہے اور بادشاہی بھی موجود ہے. پھر میرا سوال وہی ہے کہ ہمیں وہ بادشاہی کیوں بناتا ہے؟ بلکہ اس نے آ کے بادشاہی کے عمل کو پورا کیا. سلیپ کا چیپٹر سارے کاموں کو انجام دے کے آوازہ دیا، تمام ہوا، سارے کام مکمل ہو گئے، اور اس نے ایک بادشاہی تیار کر دی ہے. وہ میں مکاشہ کی کتاب میں سے آپ کو وہ یاد دلا دیتا ہوں. کئی بار میرا تو یہ مضمون ہے، اس لیے کئی بار آپ کو یاد دلا چکا ہوں. یہ پہلے باب ہے، پہلے مکاشفہ کا 6 آیت ہے. اور ہم کو ایک بادشاہی بھی، اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا. ہم ایک بادشاہی ہے. آپ یہاں پر ایک کمیونٹی کی حیثیت سے نہیں بیٹھے ہیں، کوئی اقلیت نہیں ہے. پاکستان کی بادشاہی ہماری ہے. نہیں مان لاتے؟ اوپر خاشوں کی مٹی ہماری اس بادشاہی کے اوپر لگی ہے. جھاڑو کی ضرورت ہے، صفائی کرتے نہیں. آپ ایک بادشاہی ہیں، اور صرف بادشاہی نہیں بلکہ کاہن بھی اس زمین کے. پھر دوسرا حوالہ میں 5ویں باب میں پڑھ رہا ہوں، 10ویں آیت ہے. اور ان کو ہمارے خدا کے لیے یعنی خون خریدوں کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا. پڑھو جی زور سے. کون ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں زمین پر؟ کھانے کے لیے آئے ہیں، پینے کے لیے آئے ہیں، پہننے کے لیے آئے ہیں، اور یہ فکریں ہیں، اور بس اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں. لکھا ہے خرید لیا، بادشاہی بنا دیا، کاہن بنا دیا، اور لکھا ہے زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ بادشاہی کے الٹ غم، پریشانیاں، رونا دھونا، اور اپنے رونے دھونے کے اوپر گھٹنے ٹیک کر دعائیں مانگنا. رونے دھونے کے اوپر فکروں کو سامنے، فکروں کی لسٹ خدا کے سامنے پیش کرتا.
کہاں ہے کمانڈمنٹ؟ کیوں بیماریوں کو ہم نے اپنے گھروں میں اور بدروحوں کو اور شیطان کو، سانپ کو، حیوانیت کو ہم نے اپنے گھروں میں دعوت دی ہوئی ہے؟ ان کے لیے صوفہ، نیا صوفہ خرید کر ہم نے رکھا ہے، ڈرائنگ روم بنا کر وہاں پر اس کو بٹھا کے آپ چائے پانی کا بندوبست کر رہے ہیں اس کے لیے۔ حماقت کا خدا نے تو اپنے لوگوں کو خریدا۔ میں نے سارا نہیں پڑھا، ہر ایک قوم نئی آیت ہے، اور یہ نیا گیت گانے لگے کہ تم نے اس کتاب کے لینے اور اس کی مہر کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تم نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ آپ تو خریدے نہیں گئے۔ میرا الزام قبول ہے؟ میں کہتا ہوں آپ نہیں خریدے گئے۔ آپ کیا کہتے ہو؟ خریدے گئے ہو؟ تو جو خرید لیے گئے ان کو کیا کرنایا؟ ہمارا خدا کا نزدیک ایک بادشاہی، خریدے گئے ہو نا؟ کون ہو؟ بادشاہ۔ ایک فیتی لگی، دو لگیاں نے، ترے لگیاں نے، ایتھے سٹار پیدا آ گئے نا، تو کراؤن لگ گیا یہاں پر۔ کیا کیا نام آپ کو ٹائٹل دیے گئے ہیں اس زمین کے اوپر؟ بادشاہی کر دیا ہمیں، کپڑے پار رکھ بن گئے۔ ہمارا یونیفارم کیا ہے؟ بادشاہی کا۔ یا تو خریدے نہیں گئے، اگر خریدے گئے ہیں تو کیا ہیں؟ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ اس کے بنا گزارا نہیں ہے۔ ہمارا تو ہو رہا، وہی ہمارا گزارا ہو رہا ہے۔ نہیں ہے بادشاہ تو کوئی نہیں ہے، نوالا تو 2 وقت کی روٹی تو مل رہی ہے، اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ ہمارا ڈرائنگ روم بہت خوبصورت ہے۔ میں کئی گھروں میں گیا ہوں، اش کر اٹھتا ہوں، تو میرا بھی ڈرائنگ روم آ کے دیکھو۔ لوگوں کے محل دیکھو، گزارا ہو رہا ہے نا، گزارا کر رہے ہیں، محنت کرتے ہیں، اچھا سیٹ اپ ہے ہمارا۔ آسمان کی بات صحیح نہیں، یہ زیرو۔ گزارا تو چل رہا ہے، پر اس کیا ضرورت خدا کو پڑی کہ وہ ہمیں بادشاہی دے دے؟ باقی لوگوں کی طرح ہم بھی گزارا دنیا میں زندگی گزار کے چلے جائیں گے، لیکن زمین پر بادشاہی کیوں؟ ارے آپ تو آگے جا کے کہیں پہلے 1000 سال کی بادشاہی کرو گے، پھر اس کے بعد دائمی بادشاہی آپ کے پاس ہوگی، اور پھر کائنات کا ساری کہکشاؤں کا سارا نظام اور آسمانی تمام مخلوقات آپ کے اندر کر کے ایک عظیم بادشاہی آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ تو اگلی باتیں ہیں، عام بالا کی چیزیں، یہ تو اگلی سوچیں ہیں۔ اس وقت تو گزارا چل رہا تھا، پر وہ خدا یہ تو نہیں چاہتا کہ ایسی زندگی ہم بسر کریں بیماریوں والی، غموں اور پریشانیوں والی۔ بعضوں کے اوپر غربت چھائی ہوئی ہے، اور بعضوں کے اوپر بڑے بڑے قرضے، لاکھوں کے قرضے۔ میرے پاس کئی لوگ آئے، یہ قرضہ ہے، ایک خاندان آیا، کتنا قرضہ؟ 6 لاکھ۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ بیکار۔ 6 لاکھ کا قرضہ، اور بندے کی کوئی نوکری کوئی نہیں۔ دونوں میاں بیوی میرے پاس آ گئے، میں دن تک میٹنگ ہو رہی تھی، میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ جو لوگ قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔
لوگ کھڑے ہو گئے، وہ بھی کھڑے ہو گئے. عاشق اس کا نام تھا، اتفاق سے میرا والی ہی تھا وہ، پر خیر کراچی میں بستے تھے. میں نے ان کے لیے دعا کی. 1 مہینے کے اندر اندر بغیر سفارش کے ملٹیپل ویزا لگ گیا امریکہ کا. 6 ماہ کے اندر سارے قرضے اتر گئے. اور اسی طرح سے اور بھی بہت لوگوں کی کہانیاں میرے پاس موجود ہے. پر کیا ہے لوگوں کی حال؟ کئیوں کے قرضے نہیں ختم. ہر مہینے جو آمدنی آتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی اور قرض بڑھتے چلے جاتے ہیں. کل ایک خبر سن کے مجھے بڑا دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا. بڑی محنت سے لوگوں نے پلاٹ خریدا، گھر بنایا. کل خبر ملی کہ فلاں گھر وہ بک رہا ہے. پھر دوسری خبر ملی کہ یہ دوسرا گھر بھی بک رہا ہے. دل غم سے بھر گیا. بادشاہی نہیں ہو رہی بلکہ غلامان بھی ہوئے. غربت نے اور قرضوں نے ستیہ ناش کر دیا. لوگوں نے گھر بیچنے شروع کر دیے. بادشاہی ہو رہی ہے. ارے ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں میں، جنہوں نے توبہ کی ہے ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں. اپنے گھر بھی بیچ رہے. خدا نے تو بادشاہی بنایا بلکہ کاہن بنایا ہے. لوگوں کے لیے دعا کرو. لوگوں کو کاہنوں کے سبب سے برکت ملے. کاہن کا کیا کام ہے؟ لوگوں کے لیے دعائیں کرنا. وہ آپ مرتے چلے جا رہے ہیں. پر خدا نے بڑا فضل کیا ہے. آپ کو کاہن بھی بنا دیا اور بادشاہی بھی بنا دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے اور آپ خدا کی وہ مخلوق جن کو جانور کہا جائے، وہ مخلوق جن کو پودے کہا جائے. ارے پودے بھی تو ہے نا، بھائی جانوروں کی طرح بھی ہمیں کہا نا کبوتروں کی مانند. جانور کے ساتھ بھی ہماری تشبیہ. بھیڑیں ہمیں کہا گیا، ہم جانوروں کے ساتھ تشبیہ. ٹھیک ہے جی. اور ہمیں کیا 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 بنا دیا ہے اس نے. پتھروں کی طرح ہم اس کے مخلوق نہیں ہیں. لیکن جب اس نے ہم کو بنایا تو کیسے لوگ بنایا؟ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں مخلوق ہوئے. جانور مخلوق نہیں ہوئے، پتھر مخلوق نہیں ہوئے، بلکہ خدا کے بیٹے اور بیٹے. اور بیٹے اور بیٹیاں بھی کیسے؟ قبولیت کے سبب سے. نہ جسم سے، نہ جسم کی خاص سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے اور فرزند ہیں. فرزند ہیں تو پھر رومیوں کے خط میں کیا لکھا ہے؟ وارث بھی ہے. اور لوگ ہمیں اور شیطان ہمیں رسیوں میں باندھ کے جکڑے ہوئے جہاں جی چاہتا لے جاتا ہے اور فٹ بال کی طرح ہمارے ٹھوکریں مارتی رہتی ہے دنیا. اس سے ہمیں ٹھوکروں کے لیے پیدا کیا، مار کھاتے رہے ساری زندگی. اس لیے ہم بنائے گئے، پیدا کیے گئے. وارث ہیں، بادشاہی ہماری ہے. اور اسے یہ قطعاً پسند نہیں ہے کہ کہلائیں بیٹے خدا کے اور دعا کریں گے، کرتے ہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان میں ہے. اس کو اپنا باپ کہتے ہیں. اور بادشاہی ہمارے پاس نہ ہو. اس سے ہمیں بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے. وہ بادشاہ ہے، اس لیے وہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ آپ بغیر بادشاہی کے ہوں. اس نے آپ کے چاہتے ہوئے
یا نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا بیٹا اس زمین پر بھیج کے اس کو بادشاہوں کا بادشاہ اور ساری زمین کے بادشاہوں کے اوپر حاکم مقرر کر دیا ہے، اور ہم اس کے ساتھ بادشاہی کرتے ہیں. بادشاہی کے علاوہ آپ کا کوئی اور درجہ یا مقام ہے ہی نہیں. اس وقت کے بعد خبردار اگر کسی نے اپنے آپ کو غلام سمجھا یا آپ اپنے آپ کو کوئی عام معمولی ہستی جانا، آپ خدا کے فرزند ہیں، کاہن ہیں اور بادشاہ. اس لیے جب اس نے بنایا آدم کو، تو میں پڑھنے لگا ہوں پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کے اندر سے 26 آیت ہے. خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. اور پھر ان کو بنایا. خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر پیدا کیا، اور خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو بڑھو، زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر ہیں اختیار رکھو. بغیر اختیار کے آپ اس زمین پر نہیں لائے گئے، اور اگر کھو گیا تھا تو مسیح نے پھر دے دیا ہے. اپنے گھڑیوں کی سوئیاں دیکھیں، موبائل کھول کے ٹائم دیکھیں، نہیں تو یہ ٹھیک ٹائم ہے جی، یہ ٹائم دیکھ لیں. اس کے بعد آپ میں سے کوئی اپنے آپ کو آسمان کی بادشاہی اور زمین پر بادشاہی کرنے والے سے کم ہرگز 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 نہ سمجھے. اس نے آپ کو پیدائشی طور پر، جو غریب کے گھر میں پیدا ہوتا ہے غریب گنا جاتا ہے، جو بادشاہ کے گھر میں گنا جاتا ہے، پھر ستارے بھی گواہی دیتے ہیں بادشاہ آ گیا. یسوع بادشاہ ہے اور ہم اس کے لوگ جو خون سے خریدے گئے. اس نے ہم کو اپنے ساتھ بادشاہی بنا کے اختیار آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اور اس نے اپنے شاگردوں کو اختیار دیا. سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو. کتنی بدلوں پر، کتنی بیماریوں پر ہم غالب آئے ہیں، غربت پر غالب آئے ہیں ہم، قرضے ہمارے ختم ہو گئے. ایک میرا ہی ممبر تھا، بلکہ خادم بن گیا. دھکے مار مار کے میں نے کلیسیا میں سے سیمنری میں سے اس کو نکالا. وہ گریجویشن ہی نہیں کرواتا تھا. 7 برس کے بعد گریجویشن اس نے کروائی. میں 3 برس کے بعد بی ٹی ایچ دیتا تھا. 7 برس اس نے لگا. کہنے لگے جی آپ کو کیا مشکل ہے؟ میں ڈیوٹی سے فارغ ہوتا ہوں، آپ کے پاس آ جاتا ہوں. اس کے پاس اچھی نوکری تھی. انصاف کا جو دفتر تھا ورلڈ کا دنیا میں، اس پاکستان میں تھا، اس میں وہ کیشیئر تھا. اچھی ہینڈسم سیلری، گھر کے کئی مکان کرائے کے اوپر چڑھے ہوئے، پر ہر مہینے مقروض. ہر مہینے مقروض رہتا تھا.
میں نے کہا بھائی تجھے کیا کہتا ہے؟ سمجھ نہیں پڑتی، پیسہ بھی بہت، تنخواہ بھی اچھی، کرائے کے مکان کے کرائے بھی آتے ہیں. آپ تھا، 2 بیٹے تھے اور 1 بہو تھی، بس چھوٹا سا گھرانہ، لیکن مقروض. میں نے اسے ایک میتھڈ سمجھا دیا، کلام سمجھا دیا، پھر اس کا بہت بڑا بینک بیلنس بھی بڑھ گیا. 1 ہی سال کے اندر اندر حالات بدل گئے، قرض ختم، بینک بیلنس قائم، کینیڈا میں 5 فیملی سمیت جانے کا ویزا بھی تیار. پھر سوچنے لگا کینیڈا میں زندگی بڑی خوبصورت ہے، پیسہ بڑا ہے، لیکن یہ والی فیلوشپ کہاں سے ملے گی؟ اس نے کہا اس کلیسیا کو چھوڑ کر جس نے مجھے بنا دیا، سنوار دیا، چھوڑ کے میں آوارہ ہو جاؤں دنیا کے پیچھے. باہر کا پروگرام کینسل. اسے بادشاہی مل گئی تھی، دنیا کی بادشاہی پر نظر نہیں کی، اسے بادشاہی مل گئی تھی، بادشاہی کرنے لگا. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جو سب سے بڑا رتبہ ہوتا ہے شہادت کا، گولی سے ہلاک کر دیا گیا، شہید بھی وہ ہو گیا. بہت بڑا مقام اسے ملا. خدا نے پیدا ہمیں کیا ہے اس لیے. تو میں نے آپ کے لیے پڑھا حق زمین پر حکومت کرنے کے لیے، اس لیے وہ بادشاہی آپ کو دیتا ہے. خود بادشاہ ہے اور بادشاہ کے گھر میں کنگلے سجتے نہیں ہیں. یہ بادشاہ کے گھر میں غریب بیٹیاں نہیں سجتی ہیں. بادشاہ کے گھر میں نادان لوگ نہیں سجتے ہیں. اعلیٰ پوشاک والے، اعلیٰ عقل والے، انتہائی اعلیٰ خوبصورت شکل والے، جلال والے، قدرت والے، اختیار والے، کنٹرول کرنے والے، بادشاہی کرنے والے، یہ بادشاہوں کے بیٹے اور بیٹیاں کا نشان ہے. پھر میں جملہ بولوں گا، خبردار، چیلنج کرتا ہوں، یہ ٹائم نوٹ کر لو، اس کے بعد آپ دنیا کے اوپر بادشاہی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر آپ کہیں گے یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے، میرے حالات کیسے، میں کیسے، یہ کیسے. ارے کیا سوچتے ہو؟ آؤ ایک آیت پڑھے. مرکز کی انجیل، یہ یسوع کے لفظ وحی کی، یسوع کی خوشخبری کی کتابوں میں سے میں یہ پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے. پہلا باب ہے مرکز کا. یہ میں نے پہلے بھی یہ آیت پڑھی، اب پھر پڑھنے لگا ہوں. 14ویں آیت ہے. پھر یہودیوں کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا وقت پورا ہو گیا. تو بھی پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یسوع تو کہتا وقت پورا ہو گیا کہ ساڈے حالی کچھ دنوں کا فیر ہے، ساڈے یعنی حالی دنوں کی کوئی سختی ہے، سختی کے دنوں کا کچھ حالی ٹائم ہے، کچھ سخت دن حالی ہے. بائبل کیا کہتی ہے؟ وقت پورا ہو گیا. کس نے بولا؟ یسوع نے کہا وقت پورا ہو گیا ہے. اور پڑھو جی، خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. توبہ کرو اور آگے خوش خبری پر ایمان لاؤ. آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری دی اور کہا خوشخبری پر ایمان لاؤ. میں گلا کہہ رہی ہوں.